السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم آج دارالعلوم جائز کے چینل سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ، صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، بارگاہ رسالت میں درود و سلام نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ یقیناً مومن بھائی بھائی۔ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، جو بھی مومن مسلمان ہے، وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے، خواہ وہ کسی بھی علاقہ کا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بسنے والے ہوں، کہیں بھی وہ رہنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو ایمان کے رشتے سے جوڑ دیا کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، علاقہ کی بنیاد پر، صوبہ و اسٹیٹ کی بنیاد پر، ملک کی بنیاد پر تفریق نہیں، بلکہ سب جو بھی اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ گویا کہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے یا نہ جانتے ہو، جس طریقے سے خون کے رشتہ سے جو بھائی ہوتا ہے، ان کی عزت تعظیم، ان کی توقیر، چھوٹے ہیں تو ان پہ شفقت و پیار یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ خون کا رشتہ نہ ہو، لیکن ایمانی رشتہ اس سے مضبوط ہے۔ ایمان کے رشتہ کی بنیاد پر کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، وہ ایک اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بڑے ہیں، وہ عزت و تعظیم و توقیر کے مستحق ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ان سے الفت و محبت، ان پہ شفقت کے مستحق ہیں، ان سے آپس میں کسی بھی طریقے سے، جس طریقے سے اپنے بھائیوں میں بغض و حسد نہیں، ویسے ہی جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ رسول کا ماننے والا ہے، مومن و مسلم ہے، اس کے ساتھ کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ نہ ہو، بلکہ وہ اسے بھی اپنا بھائی سمجھے۔ آقا نعمت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اعلان فرمائے گا۔ میرا آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یقول یوم القیامہ،
این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی۔ آقا نعمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سخت گرمی ہوگی، غور کیجئے کتنا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے میرے جلال کے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کہ آج سخت گرمی ہے، پسینے سے لوگ سرابور ہوں گے، ڈوبے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ ہر انسان چاہے گا میدان محشر میں کہ مجھ پہ سایہ ہو جائے، مجھے کچھ راحت مل جائے، مجھے اس گرمی سے چھٹی مل جائے۔ ایسے عالم میں اور کہ اللہ کا اعلان ہوگا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے لیے آپس محبت کرنے والے کہ الیوم اظلہم تحت فی ظلی، کہ آج میں اسے اپنے سائے کرم میں رکھوں گا، کہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ غور کیجئے دنیا میں جو کسی سے مطلب کی بنیاد پر نہیں، روپے پیسے کی بنیاد پر نہیں، کسی اور دنیا میں غرض و غائب کی بنیاد پر نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن مسلمان آپس میں مل جل کر رہے، ایک دوسرے سے محبت کرے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو بھی بندہ دنیا میں، جو مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، ان سے بھائی چارے کا رشتہ نبھاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میدان محشر میں اپنے سائے کرم میں رکھے گا۔ گرمی سے اسے راحت ملے گی، اس دن بھی وہ اللہ کے سائے کرم میں رہے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں بیہقی کی روایت ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص مشرق کے کنارے میں، دوسرا مغرب میں ہو، زمین کی وسعت کتنی ہے آپ بغور سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ایک آدمی مشرق میں ہے، زمین کے آخری کنارے پر ہے پورب کی طرف، دوسرا شخص پچھم کی طرف مغرب میں زمین کے آخری کنارے پر ہے۔ آپس میں دونوں کی دنیا میں ملاقات نہیں ہوئی، دونوں کی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے کسی طریقے سے بھی وہ اسے جانتا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو میزان عمل کے پاس جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے تم دنیا میں میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے۔ اور کیجئے مسلمانوں، آپس مل جل کر رہنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، المرء ما من احبہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں جو جس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، میدان محشر میں بھی وہ اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے محترم حضرات، جو آج ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یقین جانیے آپ کا حشر نشر بھی اسی بندے مومن کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العزت کے اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص کی کا حشر نشر اسی اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا جو غوث اعظم سے کرتا ہے، غوث اعظم کے ساتھ، جو خواجہ اجمیری کے ساتھ کرتا ہے، خواجہ اجمیری کے ساتھ، جو مخدوم سمنہ کے ساتھ کرتا ہے ان کے ساتھ، جو ان کے شہزادوں کے ساتھ کرتا ہے ان کے شہزادوں کے ساتھ، جو صحابہ کرام کے ساتھ کرتا ہے۔ تو گویا کہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ بندے مومن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے
اور نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، کسی ہلاکت کے حوالے کرتا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ کیونکہ بھائی کا یہ تقاضا یہی ہے کہ نہ تو اسے کسی دوسرے کے حوالے کرے، نہ تو اس میں کسی طریقے سے ظلم کرے، نہ تباہی و ہلاکت میں اسے ڈالے۔ اور آگے ارشاد فرماتے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من کانا فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص کسی بندے مومن کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ جو اس دنیا میں اپنے بھائی کا، کسی مسلمان کا، کسی پڑوسی کا، کسی رشتہ دار کا کی اگر ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے مصیبت کے وقت میں، تکلیف کے وقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کر دے گا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں من فرج من مسلم قربتن فرج اللہ عنہ بہا قربتن یوم القیامہ من قرب یوم القیامہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دور کرے گا، کسی مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس کی دور فرما دے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما ستر اللہ له یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا، کوئی عیب اس کے اندر ہے، آپ اسے جانتے ہیں، اور اگر آپ بیان نہ کریں تو دوسرا نہیں جانے گا، دوسرے کے سامنے میں وہ عیب دار انسان کسی طریقے سے رسوا ذلیل نہیں ہوگا۔ آپ سماج میں اس کا عیب چھپا کر اس کی عزت وقار بچا لیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ستر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ستر اللہ له یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کا عیب قیامت کے دن چھپا دے گا۔ کتنا بڑا میرے رب کا کرم ہے، فضل ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان کا ایک عیب آپ چھپا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں، میزان عمل میں آپ کے عیب کو چھپا لے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں لے گا۔ میدان محشر میں آپ کو ہزاروں انسان کے سامنے میں، جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی بھیڑ ہوگی، اس بھیڑ میں آپ کو رسوا ہونے سے، ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے گا۔ اس لیے محترم حضرات، یہ بھلائی اسی میں ہے کہ ہم مسلمان مل جل کر رہیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیں، بھلائی کے ساتھ رہیں۔ کسی مسلمان کا کوئی عیب اگر نظر میں آ جائے تو خود آپ چھپا دیجئے، تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں آپ کا عیب چھپا لے گا۔ اور کون نہیں چاہتا ہے کہ میزان عمل میں میدان محشر میں وہاں کوئی رسوا نہ ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ وہاں ہم رسوائی سے بچ جائیں؟ تو رسوائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان کو رسوا نہ کیجیے، اسے ذلیل نہ کیجیے، اسے خوار نہ کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی وہاں عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے اللہ تعالی نے جو ارشاد فرمایا انما المؤمن اخوہ، یقیناً مومن بھائی بھائی ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس میں کسی رنگ و نسل کی کوئی بات نہیں ہے، علاقہ کی بات نہیں ہے، بس کلمہ کی بات ہے۔ کلمہ پڑھ کر جو اللہ رسول سے محبت کیا، مرد مومن بنا، وہ چاہے کسی بھی علاقہ، کسی بھی خطہ کا، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ بھائی والا سلوک کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن کریم کی آیتوں پر عمل توفیق عطا برکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.